غالب کی تخیلاتی پرواز بہت بلند ہے، اور اسی تخیلاتی پرواز کی بنا پر غالب کے بیشتر اشعار بہت پیچیدہ و مشکل نظر آتے ہیں۔ غالب کے بہت سے اشعار کہ جن کو کرٹکس نے لا یعنی اشعار بھی قرار دیا ہے، تو در حقیقت ایسا ممکن نہیں ہے کہ غالب جیسا نابغہ روزگار ایسی تراکیب کو جوڑے کہ جن کو جو سمجھنے والا ہے اگر وہ سمجھنے سے قاصر ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اشعار ہی لا یعنی یا بغیر کسی مفہوم کے ہوں، کہ کسی شعر کا اصل مفہوم تو شاعر خود ہی سمجھ سکتا ہے۔ شاعر کے ذہن میں جو مفہوم ہوتا ہے وہی اصل مطلب ہوتا ہے۔ اگر سمجھنے والے کی آگہی اس سے قاصر ہے تو اس شعر کو لا یعنی قرار نہیں دیا جا سکتا، کہ غالب خود کہتا ہے آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ کہ غالب کے کلام کو سمجھنے سے اگر آگہی، سمجھ بوجھ یا ادبی بصیرت قاصر ہے، اس کے لیے سمجھنا محال ہے، تو وہ اس کا مفہوم یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو اشعار ہیں وہ لا یعنی ہیں۔ تو غالب چونکہ خود کہتا ہے کہ آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، کہ جو سمجھ بوجھ ہے وہ اپنی طرف سے سمجھنے کہ چاہے جتنی مرضی دام یعنی جتنے بھی جو دام یعنی اس میں جو دام لفظ استعمال کیا ہے اس شعر میں، یہ دراصل صنعت ایہام ہے، کہ صنعت ایہام سے مراد وہ الفاظ جن کے دو سے زیادہ معنی ہوں۔ تو اس شعر میں اس سے مراد کہ آگہی کے جتنے بھی پرپیچ داؤ ہوں وہ جس قدر مرضی چاہے میرے کلام کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتی۔ آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، کہ دام سے مراد جال ہے، کہ وہ چاہے سمجھنے کے لیے جتنے مرضی جال بچھائے۔ تو دوسرے مصرے میں کہا مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ عنقا سے مراد ایک تخیلاتی پرندہ ہے کہ جس کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ تو غالب کا اشعار کا جو مفہوم ہے وہ بھی گویا عنقا کی مانند ہے، کہ اگر آگہی جس قدر مرضی اس پر جال پھینکے اور اسے قید کرنے کی کوشش کرے، کہ جس طرح عنقا کو قید نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح غالب کا جو اسلوب ہے، تخیلاتی پہلو ہے، اس کو حقیقی معنوں میں جس طرح غالب نے جس بنیاد پر کسی شعر کو تحریر کیا ہے اس کو پرکھنا آگہی کے لیے بھی ناممکن یا کم از کم محال نظر آتا ہے۔ آج بھی ہم غالب کا ایک پرپیچ اور مشکل شعر پڑھیں گے اور پھر اس کی شرح کرنے کی بھی پوری کوشش کریں گے۔ غالب لکھتا ہے ہجوم مژدۂ دیدار و پرداز تماشا ہا، ہجوم مژدۂ دیدار و پرداز تماشا ہا، گل اقبال خس ہے چشم بلبل آشیانے میں۔ اس شعر میں کئی پرپیچ تراکیب استعمال کی گئی ہیں اور جن کو سمجھنے کے بعد ہی اس شعر کا جو مفہوم ہے وہ واضح ہوگا۔ پہلے مصرے میں کہا ہجوم میں مژدۂ دیدار و پرداز تماشا ہا۔ ہجوم میں مژدہ سے مراد خوشیوں کا ہجوم، دیدار و پرداز تماشا ہا، کہ دیدار سے مراد محبوب کا جلوہ، پرداز تماشا سے مراد تماشا کی کیفیت، کہ یعنی محبوب کے جو دیدار کا خوشی کا ہجوم ہے یا محبوب کے جلوہ کی وجہ سے جو کیفیت بنی ہوئی ہے وہ گویا خوشیوں کا ہجوم ہے۔ پھر دوسرے مصرے میں کہا گل اقبال خس ہے چشم بلبل آشیانے میں، کہ بلبل نے چونکہ جو تنکے اکٹھے کیے تھے اور ان کو اکٹھا کرنے کے بعد آشیانہ بنایا تھا، تو اس آشیانے میں جو پھول نمودار ہوا ہے تو اس پھول کے نمودار ہونے کی وجہ سے جو چشم بلبل یعنی جو بلبل کی امید ہے وہ خوشی میں بدل چکی ہے، تو اس کے لیے وہ ہجوم مژدہ کی مانند ہے۔
گل اقبال خس ہے، خس سے مراد وہ تنکے ہیں جن کو اکٹھا کر کے کوئی پرندہ اپنا آشیانہ یا اپنا گھونسلہ بناتا ہے، تیار کرتا ہے۔ گل اقبال خس ہے چشم بلبل آشیانے میں۔ یہاں پر چشم سے مراد آنکھ نہیں بلکہ امید کا مفہوم ہونا چاہیے۔ چشم بلبل یعنی بلبل کی تمنا، بلبل کی امید۔ چشم بلبل آشیانے میں، کہ آشیانے میں جو بلبل کی تمنا ہے وہ اس کے لیے گویا ہجوم مژدہ کہ خوشیوں کا ہجوم ہے، اس وجہ سے کہ بلبل کو پھول کا دیدار کرنے کے لیے چمن کا رخ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اب جب کے لیے اس کے لیے یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ اس کے اپنے گھونسلے میں ہی ایک پھول نمودار ہو چکا ہے، تو گل اقبال خس کے اس کے جو تنکے اس نے آشیانے کے لیے اکٹھے کیے تھے انہی میں سے ایک پھول نمودار ہوا، تو اس لیے بلبل کو اب آشیانے کا رخ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اس کو اپنے آشیانے میں ہی گل کا جو دیدار ہے وہ میسر ہوگا، تو اس کے لیے یہ خوشیوں کا ہجوم ہے۔ تو اس شعر میں جس طرح کہ پہلے بات کی کہ چشم بلبل یعنی بلبل کی تمنا، بلبل کی امید، کہ یہاں پر صنعت ایہام کا بخوبی استعمال کرتے ہوئے غالب نے اپنے جو تخیلاتی اسلوب ہے اس کا خوب جادو جگایا ہے۔ تو اس شعر کے ایک بظاہر میننگ ہے، جبکہ حقیقت میں غالب کچھ اور ہی کہنا چاہتا ہے، اور غالب کے اس منفرد اسلوب کی بنا پر اس شعر کو لا یعنی تصور کرنا تو انتہائی ناانصافی ہوگی۔ غالب نے چونکہ چمن کے حوالے سے یا گل کے حوالے سے مزید برآں بھی کئی اشعار میں خوبصورتی کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے۔ مثلاً ایک جگہ کہتے ہیں، قفس میں مجھ سے روداد چمن کہتے نہ ڈر ہمدم، قفس میں مجھ سے روداد چمن کہتے نہ ڈر ہمدم، گری ہے جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیاں کیوں ہو۔ اس شعر کے بھی بظاہر میننگ کے علاوہ جو دوسرے پس پردہ معنی ہیں وہ بھی کچھ اور ہی ہیں۔ تو پہلے مصرعے میں جس طرح غالب کہتا ہے کہ قفس میں یعنی جو میں قید میں ہوں، تو مجھ سے جو چمن کی روداد ہے، جو چمن کا افسانہ ہے، وہ کہتے ہوئے نہ ڈر اے ہمدم، اے دوست، کہ مجھ سے جو چمن کی داستان ہے وہ کہتے ہوئے تم ہرگز خوف زدہ نہ ہو، گری ہے جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیاں کیوں ہو، کہ میں چونکہ قفس میں قید میں ہوں، پنجرے میں بند ہوں پرندے کی مانند، تو اگر کسی آشیاں پر کل بجلی گری ہے تو یقینی بات ہے کہ وہ میرا آشیاں تو نہیں ہوگا، اور کہ اب میرا آشیاں تو یہی قفس ہے، لہٰذا تم اے دوست جو چمن کی داستان ہے اس حوالے سے کہتے ہوئے کسی طرح بھی ہچکچاہٹ کا پس و پیش کا شکار مت ہو، جو بھی بات ہے، جو بھی روداد چمن ہے وہ کہہ ڈالو۔ جس طرح پہلے بات کی کہ غالب کے جو بیشتر اشعار ہیں ان میں غالب کا چونکہ ایک مشکل پسند اسلوب ہے اور تخیلاتی پہلو نہایت پیچیدہ و پرپیچ ہے، تو غالب کی جو تراکیب ہے ان کو سمجھنا بظاہر بہت ہی مشکل نظر آتا ہے، لیکن اگر شعر کے مفہوم کو مکمل طور پر کھولا جائے تو مفہوم کے بہت ہی پر اسرار معنی سامنے آتے ہیں۔ مثلاً غالب نے کہا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اس شعر میں زود پشیماں سے مراد کہ جلد پشیماں ہونے والا، کہ اس میں بھی بظاہر میننگ کچھ ہیں، لیکن اصل میں غالب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس نے کہ جفا کش نے کہ اس نے میرے قتل کے بعد ہی اس سے ہمیشہ کے لیے توبہ کی۔ تو دوسرے مصرعے میں طنز کرتے ہوئے کہا کہ اس زود پشیماں کے جلد اس کی پشیماں ہونے کا انداز دیکھیے کہ اس نے میرے قتل کے بعد ہی جفا سے توبہ اختیار کی۔ تو اس طرح غالب کے جو ظاہری میننگ ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو پس پردہ میں جو مفہوم ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ پھر ایک اور جگہ کیا خوب کہا، پرتوئے خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک،
کہ جس طرح سورج سے کرنیں پھوٹتی ہیں، جیسے سورج کی حرارت چاروں اطراف پھیلنا شروع ہوتی ہے تو پھر جو ہوا میں شبنم ہوتی ہے، نمی ہوتی ہے، وہ بالآخر ایویپوریٹ ہو کر خلا میں ہی تحلیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی پس منظر میں غالب نے کہا، پرتوئے خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم۔ خور سے مراد خورشید سورج ہے، پرتو سے مراد اس کا عکس ہے، سایہ ہے۔ تو جب سورج کا جو سایہ پڑتا ہے یہاں پر، اس سے مراد اس کی حرارت ہے، اس کی کرنیں ہیں کہ جس کی وجہ سے جو شبنم ہے وہ فضا میں تحلیل ہو جاتی ہے اور اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرے مصرے میں کہا، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک۔ یہاں پر بھی طنز کرتے ہوئے کہ محبوب کی جو نظر ہے اس کو عنایت کی نظر کہا، کہ جس طرح سورج کی جو حرارت ہے اس کی وجہ سے شبنم کا جو خاتمہ ہو جاتا ہے وہ اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے، اسی طرح محبوب سے غالب یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب محبوب میری طرف عنایت کی نظر کرے گا تو اس کی وجہ سے میری جو ہستی ہے وہ بھی فنا ہو جائے گی۔ اسی پیرائے میں کہا کہ جس طرح شبنم کو ہے فنا کی تعلیم، اسی طرح میرے لیے بھی جب محبوب ایک عنایت کی نظر کرے گا تو عنایت سے مراد دو معنی میں لی گئی ہے، صنعت ایہام کا بخوبی اور کرشماتی استعمال غالب نے جس طرح اپنے کلام میں کیا ہے، وہ ہر شعر میں ہر شعر اس کا بخوبی آئینہ دار نظر آتا ہے۔ پھر کہا، مانے دست نوردی کوئی تدبیر نہیں، مانے دست نوردی کوئی تدبیر نہیں، ایک چکر ہے میرے پاؤں میں زنجیر نہیں۔ یہاں پر چکر کے بھی کئی مفہوم نظر آتے ہیں، مگر غالب نے جو اس کا مفہوم استعمال کیا ہے اس سے مراد گردش ہے، کہ جس طرح پہلے کہا کہ مانے دست نوردی کوئی تدبیر نہیں، کہ دست نوردی یعنی جو آوارگی ہے اس کے سلسلے کو روکنے کے لیے کوئی تدبیر بھی کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ تو جو پاؤں میں زنجیر ہے وہ گویا ایک گردش کی مانند ہے کہ وہ خود مجھے محو گردش رکھے ہوئے ہے، جس کی بنا پر میں دست نوردی سے کبھی بھی باز نہیں آتا۔ غالب کی مشکل پسندی کا جو معاملہ ہے، اس حوالے سے غالب نے خود اس کا ذکر کیا ہے کہ غالب کے اپنے دور میں غالب کی مشکل پسندی کی وجہ سے غالب کو اتنی پذیرائی نہیں ملی، کہ اس کے ہم عصر شعراء غالب کو اس لیے نظر انداز کرتے رہے کہ ان کا خیال بھی یہی تھا کہ غالب کے جو بیشتر اشعار ہیں وہ لا یعنی ہیں۔ جب عام فہم ادراک میں غالب کے اسلوب کا جو مفہوم ہے وہ واضح نہیں ہوگا تو وہ لوگوں کے سمجھنے کے قاصر ہونے کی وجہ سے وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ شاید غالب کا جو کلام ہے شاید وہ بغیر کسی مفہوم کے تحریر کیا گیا ہے۔ چنانچہ غالب خود کہتا ہے، مشکل ہے ز بس کلام میرا اے دل، مشکل ہے ز بس کلام میرا اے دل، سن سن کے اسے سخن وران کامل، آساں کہنے کی کرتے ہیں فرمائش، گویم مشکل وگرنہ گویم مشکل۔ کہ جو سخن وران کامل ہیں اس پر بھی طنز کرتے ہوئے غالب نے کہ جو لوگ غالب کے کلام کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے تھے تو وہ طنز کرتے تھے کہ غالب کا جو کلام ہے وہ سمجھنے کی چونکہ حیثیت تک نہیں، اس کو سمجھنا محال ہے، تو اس لیے وہ بار بار غالب سے تقاضا کرتے تھے کہ کلام کو جس قدر ممکن ہو آسان بناؤ۔ تو غالب نے اس لیے ان کو سخن وران کامل اس لیے کہا کہ وہ اپنے آپ کو شاید کامل سمجھتے تھے، اس لیے میرے کلام کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ تو اس لیے کہا کہ مشکل ہے ز بس کلام میرا اے دل، کہ میرے کلام کو سمجھنا مشکل ہے، سن سن کے اسے سخن وران کامل، کہ جو اپنے آپ کو کامل سمجھتے تھے وہ یہ تقاضا کرنے لگے کہ کلام کو مشکل مت بناؤ، اسے عام فہم تحریر کرو، آساں کہنے کی کرتے ہیں فرمائش، گویم مشکل وگرنہ گویم مشکل۔